ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين وقال تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش فأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بھائی آپ بوڑھے ہیں کیوں میں بوڑھا آدمی تو ٹیک لگا لے گا، جوان آدمی کو ٹیک نہیں لگانی چاہیے. بوڑھا ہو کمزور ہو ٹیک لگا لے. جوان آدمی کالی داڑھی میں اسے ٹیک لگا کے بیٹھنا مناسب نہیں اللہ کی بات سننے. یہ ساری لائن آگے آؤ ٹیک چھوڑو. دیکھو بھائی ادب سے سننے پر عمل کی توفیق ہوتی ہے، کتاب پڑھنے پر عمل کی توفیق آج کیوں نہیں ہوتی؟ کتنا لٹریچر چھپتا ہے، عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ ادب نہیں ہے، ادب نہیں ہے. بے ادبی سے پڑھتے ہیں، بے ادبی سے پھینکتے ہیں کتابیں، اس لیے عمل کی توفیق نہیں ہوتی. ادب سے بات کا سننا بھی شرط ہے، شرط عمل کی توفیق کے پیدا ہونے کی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. البتہ معذور کی الگ بات ہے، ایک آدمی معذور ہے، بیمار ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، قوی ہے، بھائی اسے تو ادب کے ساتھ بات کو سننا چاہیے. اس لیے کہ اگر وہ عظمت کے ساتھ بات کو نہیں سنتا تو اس کا علم تو بڑھتا جاتا ہے لیکن وہ عمل سے دور ہوتا جاتا ہے اور شیطان اسے چکر دیتا رہتا ہے. جانتا ہوں. اور کیا کہتا ہے یہ تبلیغ والوں نے ایک ہی تو بات کہنی ہے اور تو ان کے پاس کوئی بات ہے نہیں، وہ ہم نے پہلے سے ہی سن رکھی ہے، پہلے سے ہی جانتے ہیں. تو بھائی جاننے کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہاں تو عمل پہ آنے کی بات ہے. بہرحال یہ ایسی بات چل پڑی. ادب سے سننا بھی آداب میں سے ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، جس کے ساتھ اللہ کی ذات عالی ہو جاتی ہے اس کے سارے کام بن جاتے ہیں، اور جس سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے اس کے سارے کام بگڑ جاتے ہیں. جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو وہ قوی بھی، وہ کمزور بھی قوی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے وہ قوی ہو کر بھی کمزور ہو جاتا ہے. اللہ پاک اپنی قوت اور قدرت میں اتنا کامل ہے کہ صرف اس کے ارادے سے ہی سب کچھ وجود میں آتا ہے.
میرے بھائیوں، اللہ پاک کب ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسانوں کی زندگی میں اللہ جل جلالہ کے احکام زندہ ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی زندہ ہوتی ہے۔ جب یہ دو چیزیں انسانوں میں زندہ ہو جاتی ہیں تو اللہ جل جلالہ میرے بھائیوں اپنی مدد کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج اس زمانے میں، اس دور میں اللہ پاک کی مدد ہم سے ہٹی ہوئی ہے، اللہ کی نظر محبت ہم سے ہٹی ہوئی ہے، اللہ کی نظر رحمت ہم سے ہٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی اللہ کے احکام اور حضور کے طریقوں سے ہٹی ہوئی ہے۔ ہم میرے بھائیوں اور دوستوں یہ محنت کر رہے ہیں کہ زندگی اللہ کے امر پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے، اور یہ زندگی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک دل کا رخ پلٹ نہ جائے۔ ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد كله ولو فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ بنتا ہے تو سارا جسم بن جاتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور غور سے سن لو، وہ دل، وہ جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ میرے بھائیو، جب دل اللہ کی ذات عالی سے جڑ جاتا ہے اور دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھ کر چلنے کا جذبہ بنتا ہے، تو اس وقت اللہ پاک کی مدد آتی ہے۔ میرے بھائیو، اسی بات کا اللہ نے امتحان لیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں یقیناً آزماؤں گا، وَلَتُبْلَوُنَّ، تم یقیناً آزمائے جاؤ گے، لِيَبْلُوَكُمْ، میں تمہیں آزما کے دیکھوں گا، لِنَبْلُوَهُمْ، میں تمہیں آزما کے دیکھوں گا۔ قرآن میں پتہ نہیں کتنی جگہ پر مختلف الفاظ میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ میری آزمائش آئے گی، ایک طرف کو تمہاری ضرورت کھڑی ہوگی، ایک طرف کو تیرے اندر کی شہوت کودے گی، ایک طرف کو میرا کلمہ کھڑا ہوگا، ایک طرف کو تیری ضرورت کھڑی کر دوں گا، ایک طرف کو اپنے نبی کے طریقے کو کھڑا کروں گا، ایک طرف کو تیری خواہش کھڑی کر دوں گا، ایک طرف کو اپنے حکم کو کھڑا کروں گا، اور دونوں میں لاؤں گا ٹکر، اور پھر میں تیرے سے دیکھوں گا کہ تو میرے امر پہ مٹتا ہے یا ضرورت کو پورا کرتا ہے، میرے حکم کو دیکھتا ہے یا اپنی خواہش کو دیکھتا ہے، میرے طریقے کو دیکھتا ہے یا اپنی بیوی کی ضرورت دیکھتا ہے، میرے نبی کے طریقے کو دیکھتا ہے یا میں اپنی ضرورت کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کلمہ ٹکر پیدا کرتا ہے، کس میں؟ ذات میں۔ یہ کلمہ آ کے ٹکراتا ہے ذات کے ساتھ، اور یہ کلمہ آ کے ٹکراتا ہے بیوی کے ساتھ، اور یہ کلمہ آ کے ٹکراتا ہے بچوں کے ساتھ، اور یہ کلمہ آ کے ٹکراتا ہے نوکری کے ساتھ، اور یہ کلمہ آ کے ٹکراتا ہے وزارت صدارت کے ساتھ، اور یہ کلمہ آ کے ٹکراتا ہے اندر میں اٹھنے والی جذبات اور خواہشات کے ساتھ۔ اور اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف تیری ضرورت، میرے حکم کو پورا کر جا اور اپنی ضرورت کو قربان کر جا، میری مدد کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور میرا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ اور اگر ضرورت کو قربان نہیں کرے گا اور اپنی خواہش پر چلتا چلا جائے گا اور اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر چلے گا تو میری طرف سے ہلاکت کے فیصلے آئیں گے۔ ساری کائنات کی حکومتیں اکٹھی ہو کر تمہیں اسلحہ دے دیں، تمہیں طاقت دے دیں، تمہیں ملک دے دیں، تمہیں مال دے دیں، اور یہ کہہ دیں کہ اب تم غالب ہو جاؤ گے، تو میری عزت و جلال کی قسم، اگر تم میرے حکموں سے ٹکرا رہے ہو تو میں تمہارے ہتھیاروں کو تم پر استعمال کروں گا اور میں تمہاری حکومتوں کو تم پر توڑوں گا، اس لیے کہ تم میرے باغی ہو۔ جب تم میرے باغی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت نہیں دے سکتی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت میری طرف سے آتی ہے، کامیابی میری طرف سے آتی ہے۔ ان الارض للہ یورث من یشاء من عبادہ، زمین میری ہے، جسے چاہتا ہوں میں دیتا ہوں۔ میں آسمان سے فیصلہ اتارتا ہوں کہ مجھے کس کو دینا ہے امر، اور میں آسمان سے فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے کس کو دینی ہے طاقت، اور میں آسمان سے فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے کس کو دینی ہے دولت، اور میں آسمان سے فیصلہ کرتا ہوں
مجھے کس کو دینا ہے امن چین سکون. میں آسمان سے فیصلہ اتارتا ہوں کہ مجھے کس کو بلند کرنا ہے اور کس کو پست کرنا ہے. یہ عزت اور ذلت، یہ پستی اور بلندی، یہ قوت اور یہ قوت اور قلت، یہ میرے فیصلے سے آتی ہے. اور اس وقت آتی ہے جب تم کلمے سے ٹکر لیتے ہو. اگر تم کلمے سے ٹکر لے کر میرے کلمے کو توڑو گے تو میری طرف سے ذلت کے فیصلے، اور اگر تم میرے کلمے کو پکڑ لو گے اور اس کو مضبوطی سے ہاتھ میں لو گے اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہش کو توڑو گے، اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی اور اپنے ماں باپ کی اور اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کرو گے اور بھوک پیاس برداشت کرنے پر بھی آ جاؤ گے، تو میرا یہ کلمہ تمہیں دنیا میں عزت دے کر دکھائے گا. انی اذا اطعت حدیث قدسی، انی اذا اطعت رضیت، جب تم میری مانو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوں گا تو میری برکتوں کے دروازے کھلیں گے، ایسی برکتیں آئیں گی. وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں، اور میری برکتیں ایسے آئیں گی جو سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر بارشیں برساؤں گا دھیمی دھیمی، جو تمہارے موسم کے مطابق ہوں گی، تمہاری فصلوں کے مطابق ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اولاد میں برکت دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں اور باغات کو چلا دوں گا. اور اگر تم میری بات کو مان کر چلو گے، فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں تم پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. جب تم میری مان کر چلو گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں زمین میں خلافت عطا فرماؤں گا. جب تم میری مان کر چلو گے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جب تم میرے بن جاؤ گے میں تمہیں سب سے اونچا کر کے دکھاؤں گا. جب تم میری مان لو گے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب تم میری مان لو گے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. اور جب تم میری مان لو گے اور میرے بن جاؤ گے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تو میرے ذمہ واجب ہو جائے گا کہ میں تمہاری مدد کروں. جب تم میری مان لو گے تو میں تمہیں کامیاب کر کے دکھاؤں گا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جب تم میری مان لو گے اور میرے نبی کے طریقے میں ڈھل جاؤ گے تو میں تمہیں کامیاب کر کے دکھاؤں گا. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، میں تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر کے دکھاؤں گا اور تم پر دنیا میں تو کھولوں گا برکتوں کے دروازے، اور برکتیں ایسی آئیں گی اور ایسی زور سے آئیں گی. حضرت ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلا دیا اور اس تھیلے میں کھجوریں ڈالی. اور فرمایا اے ابو ہریرہ ان کھجوروں کو کھاتا رہے اور تھیلے کو ساتھ رکھ، اور کبھی اس میں دیکھنا نہیں. حضرت ابو ہریرہ اس تھیلے کو ساتھ رکھتے تھے، باندھ کے رکھتے تھے، اور اس میں کھجوریں خود بھی کھاتے تھے، اوروں کو بھی کھلاتے تھے. فرماتے ہیں میں کھجوریں کھاتا کھلاتا رہا یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. کھجوریں کتنی تھی؟ ایک کوئی سیر 2 سیر کے قریب کھجوریں تھیں. اب حضرت ابو ہریرہ 5 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور آپ کا وصال 10 ہجری میں ہوا ہے. اور یہ اب پوری طرح کتاب میں کہیں لکھا نہیں، کہیں لکھا ہو تو میں نے پڑھا نہیں کہ کون سے سال میں کون سی ہجری میں آپ نے وہ تھیلا دیا. اور اگر 2 سال بھی لگا لیے جائیں کہ آپ نے وہ تھیلا دیا تو 2 سال تو یہ گزر گئے. پھر فرمایا ابو بکر کا زمانہ آیا اور میں اس میں سے کھجوریں کھاتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر کا انتقال ہوا اور میرے تھیلے میں کھجوریں باقی تھیں. یہ 2.25 برس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ 4 برس ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، میں اس میں سے کھجوریں کھاتا تھا اور لوگوں کو کھلاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر شہید ہوئے اور میرے تھیلے میں کھجوریں باقی تھیں. اور حضرت عمر کا زمانہ 10 برس کا ہے، یہ 14 برس ہو گئے. پھر یوں فرمایا حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور میں کھجوریں کھاتا رہا اور لوگوں کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. اور جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اس دن جھگڑا ہوا، بلوا ہوا. اس جھگڑے میں، اس فساد میں میرا تھیلا کہیں گر کر گم ہو گیا.
ورنہ میرے تھیلے سے کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. اور حضرت عثمان کی خلافت 12 برس، 10 برس حضرت عمر کے 22 اور 2 برس حضرت ابوبکر صدیق کے 24 اور 2 برس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لگا لیں تو 26 برس تک 2 سیر کھجور ختم نہیں ہوئی. پھر اپنے شاگرد سے کہنے لگے، اپنے شاگردوں سے کہنے لگے ارے کچھ خبر بھی ہے کہ میں نے کتنی کھجوریں اس میں سے کھلائیں؟ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کتنی کھجوریں کھلائیں؟ ان کا جی آپ ہی بتاؤ. فرمایا 100 وفق، 200 وفق. ایک وفق 5 من کا ہوتا ہے. 1000 من کھجور کہاں سے نکلی؟ ایک چھوٹے سے تھیلے سے. یہ کیا ہے؟ انی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، میری برکتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. میری مانو، تم پیسے کی دوڑ نہ لگاؤ. اے مسلمان، تو مال کے پیچھے بھاگنے نہیں آیا، مال تو تیرے پیچھے بھاگے گا جب تو میرا بن جائے گا. اے مسلمان، جب تو میرا بن جائے گا تو زمین آسمان کو میں تیرے تابع کر دوں گا. تیرے ہاتھ اٹھنے سے پہلے تیری دعا کی قبولیت ہوگی. تیرے دل میں خواہش کے آنے سے پہلے تیری خواہش کو میں پورا کروں گا. لیکن تو میرا بن جا، میرا بن جا. عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید. اے میرے بندے، تیری خواہشات چلتی ہیں اور میرا ارادہ چلتا ہے. تیری خواہش کو میں توڑ دیتا ہوں، اپنے ارادے کو میں پورا کرتا ہوں. ہاں، اگر تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو راستہ میں تجھے بتاتا ہوں. تو اپنی منمانی چھوڑ دے، اپنی منشائی چھوڑ دے. اپنی دکان کو دیکھ کے مت چل، بازار کو دیکھ کے مت چل کہ بازار کیا کہتا ہے. یہ دیکھ کے میں کیا کہتا ہوں اور میرا نبی کیا کہتا ہے. یہ مت دیکھ کہ کاروبار کیا کہتا ہے، یہ دیکھ کہ میں کیا کہتا ہوں، میرا نبی کیا کہتا ہے. یہ مت دیکھ کہ دفتر والا کیا کہتا ہے، یہ دیکھ کہ میں کیا کہتا ہوں اور میرا نبی کیا کہتا ہے. فَإِن سَلَّمْتَنِي فِيمَا أُرِيدُ، جب تو اپنی ساری چاہتوں کو میری چاہتوں کے کر دے گا تابع، کفیتک فیما ترید، میں تیری ساری چاہتوں کو اور تیری ساری خواہشات کو میں پورا کرتا چلا جاؤں گا اور میری رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایسی تیری خواہشات کو پورا کروں گا کہ کوئی پورا کر سکتا ہی نہیں ہے. اور ایسے پورا کروں گا کہ محشر کے جنت میں میدان منزل میں کھڑا کر کے ان للہ جنتن لیس بها حور ولا قصور ولا انہار ولا اشجار ولا ثمار انما هي قیعان. اللہ کی ایک جنت ہے جس میں کوئی محل نہیں، جس میں کوئی حور نہیں، جس میں کوئی نہر نہیں، جس میں کوئی درخت نہیں، جس میں کوئی پھل نہیں. وہ ایک چٹیل میدان ہے اور وہ میدان اتنا لمبا چوڑا ہے کہ حضرت جبریل جیسا فرشتہ، قوی فرشتہ، ذو مرہ کہتے ہیں جس کی طاقت اپنی ذاتی ہو، کسبی طاقت نہ ہو، ذاتی طاقت ہو، اسے کہتے ہیں ذو مرہ. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس میدان میں پھرتا رہا ہوں، میں اس کا طول عرض ناپ نہیں سکا. اس میدان میں کھڑا کر کے کہے گا اے میرے بندو، آج تم میرے پاس آئے ہو، میرا دیدار کرو. اپنے چہرے سے پردہ ہٹانے سے پہلے فرشتے سے اعلان کروائے گا ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ. ایک فرشتہ کہے گا کیوں بھائی، اللہ نے جو وعدے کیے وہ پورے کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ وہ جب دیکھیں گے جنت کی نعمتوں کو، وہاں کی راحتوں کو، تو عرض کریں گے بے شک اللہ کے سارے وعدے پورے ہو چکے ہیں اور ہم بالکل راضی ہو چکے ہیں. ایک فرشتہ کہے گا نہیں، اللہ کا ایک وعدہ باقی ہے جو آج ابھی پورا کرنا چاہتا ہے. وہ کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ الم یبیض وجوہنا، کیا اللہ نے ہمارے چہرے نورانی نہیں بنا دیے؟ وَيُثَقِّلُ مَوَازِینَنَا،
اور ہمارے میزان کے ترازو کو، ہمارے ترازو کے میزان کو اللہ پاک نے وزنی بنا دیا، وَيُزَحْزِحْنَ عَنِ النَّارِ، اور دوزخ سے بچا دیا، وَيُدْخِلْنَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا۔ کون سا وعدہ ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے؟ ابھی ہماری سمجھ میں تو کوئی نہیں آ رہا، اس حیرانی میں ہے، اس پریشانی میں ہے کہ کون سا وعدہ ہے جو آج اللہ پورا کرنا چاہتا ہے کہ اتنے میں رب الرحمان کی آواز سنائی دے گی، یا رضوان، یہ جنت کے داروغے کو خطاب ہوگا، جنت کے بڑا جو فرشتہ ہے اس کو خطاب ہوگا، یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زباری، اے رضوان میرے بندوں کے درمیان میں سے پردے اٹھا دو، میرے بندوں کو میں آج وہ وعدہ پورا کر کے دینا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زیارت کراؤں گا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، آج میں یہ وعدہ پورا کرنے والا ہوں کہ میں تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر اپنے چہرے کا دیدار کرواؤں گا۔ اے رضوان پردے ہٹا دے، آج مجھے اپنے بندوں کو اپنا آپ دکھانے دے، یہ مجھے دیکھیں میں ان کو دیکھوں، یستزیرون میں ان کی زیارت چاہتا ہوں، یستزیرکم میں تمہاری زیارت چاہتا ہوں، لتکلموننی تم مجھ سے بات کرو، واکلمکم میں تم سے بات کروں، وتحیونی تم مجھے سلام کرو، واحییکم میں تمہیں سلام کروں، وتکلمونی تم میرے سے بولو، واکلمکم میں تم سے بولوں، وازیدکم من فضلہ وسعتہ اور اپنے فضل اور اپنے کرم سے میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دوں۔ اے رضوان پردے ہٹاؤ، پردے ہٹاؤ، اب پردے اٹھ رہے ہیں، آنکھیں پھٹ چکی ہیں، اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں، سانس رکے ہوئے ہیں، پلکیں جھپکنی بند ہو چکی ہیں، ٹک ٹکی لگ رہی ہے، عرش الرحمان کی طرف پردہ ایک اٹھتا ہے اور دوسرا اٹھتا ہے اور تیسرا اٹھتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے پردے ہیں جن کو رضوان فرشتہ اٹھاتا چلا جا رہا ہے، اٹھاتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سارے پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور اللہ ذوالجلال والاکرام مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، مرحبا بالصادقین، مرحبا بالطائعین، مرحبا میرے سچے بندے، مرحبا میرے فرما بردار بندے۔ ارے مسلمان تجھے کس زبان سے سمجھائیں کہ تو دکانوں کی دوڑ لگانے نہیں آیا اور تو تجارت کی دوڑ لگانے نہیں آیا۔ ارے نوجوان مسلم، تیری قیمت اللہ کی قسم تو خود نہیں جانتا کہ تجھے اللہ نے کس لیے بنایا۔ ارے تجھے اللہ نے اپنے سامنے بٹھانے کے لیے بنایا ہے، تو دکانوں کی زینت بننا چاہتا ہے۔ ہم تو تبلیغ کے ذریعے سے اور اس نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے سے یہ بات زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر سے حکومت کا جذبہ نکلے، اقتدار کا جذبہ نکلے، اور مال کی کمائی کا جذبہ نکلے، اور چودراہٹ کا جذبہ نکلے، اور وجاہت کا جذبہ نکلے، اور اپنی بڑائی کا جذبہ نکلے، اور شہوتوں کے جذبے نکلیں، اور ان سارے گندے جذبات کو نکل کر ایک جذبہ رہ جائے کہ میں تو اللہ اس کے رسول کا دیدار کروں گا جنت میں جا کر، اور بھائی میں تو اس کی دوڑ لگاؤں گا، میں کاروبار کی دوڑ نہیں لگاؤں گا۔ بے شک کاروبار کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ بھائی میں سوال نہ کروں، میں حرام سے بچوں، میں تو بھائی اس میں بھی اللہ کے حکم کو زندہ کروں گا، میں بھائی مال بڑھانے کے لیے نہیں اور میں بڑے بڑے محلات کھڑے کرنے کے لیے نہیں، میں تو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور ہنستا ہوا سامنے آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر اللہ پاک نے آنکھوں کو طاقت نہ دے دی ہوتی اور دل کو قوت نہ دے دی ہوتی تو اللہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر سب کے سب وہیں مر جاتے، لیکن آج اللہ طاقت دے چکا ہے، آج اللہ آنکھ میں طاقت دے چکا ہے دیکھنے کی اور دل میں طاقت دے چکا ہے برداشت کرنے کی۔ اللہ ہنستا ہوا سامنے آتا ہے اور مرحبا مرحبا کی آواز لگ رہی ہے اور سلام قولا من رب الرحیم کی آواز لگ رہی ہے، اور لوگ آنکھیں پھٹی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور
سے نکلتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام ولک حق الاجلال والاکرام، اے اللہ تو بزرگی والا، تو سلامتی والا اور تو ہی عزت والا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں ہاں میں ہی عزت والا، میں سلامتی والا، میں بزرگی والا۔ اللہ کی دیدار کو دیکھ کر سب بیک زبان کہیں گے یا اللہ ہم نے دنیا میں آپ کی ناقدری کی، آپ کے حق کو نہ پہچانا، آپ کی قدر کو نہ پہچانا، یا اللہ فأذن لنا بالسجود، سجدہ کرنے کی اجازت دے دے، ہم تمہیں سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے میرے بندو، مہمان کو کبھی تکلیف دی جاتی ہے؟ مہمان گھر میں آئے اور میزبان اس سے کام لینا شروع کرے، یہ بھی کبھی ہوا؟ اب تم میرے غلام نہیں ہو، اب تم میرے مہمان ہو، غلام نہیں ہو میرے مہمان ہو، اب تو تم میرے مہمان خانے میں آئے ہو۔ ارفعوا رؤوسکم، سروں کو اٹھاؤ، وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے تمہارے اوپر سے سجدوں کی ساری تکلیفوں کو ہٹا دیا۔ وہ دنیا میں تھے طالما اتعبتم لی الابدان، تم نے راتوں کو کھڑے ہو کر اپنے جسموں کو تھکایا اور میرے راستے میں پھر پھر کر اپنے جسموں کو درد میں ڈالا۔ وَأَنْصَبْتُمْ لِيَ الْوُجُوهَ أَعْنَيْتُمْ لِيَ الْوُجُوهَ، اور تم نے اپنے چہروں کو میرے لیے بہت رگڑا اور بہت تھکایا۔ آج میرے پاس آئے ہو، آج مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ ہم کیا مانگیں، ہم کیا مانگیں؟ علم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ وتدخلنا الجنہ، اور ہمیں جنت میں تو نے داخل نہیں کر دیا، اور ہمیں عذاب سے تو نے نہیں بچایا۔ اب ہم کیا مانگے؟ ہم کچھ نہیں مانگتے۔ کہ نہیں مانگو، آج مانگنا ہوگا، آج مانگو۔ کہیں گے یا اللہ ہم کچھ نہیں مانگتے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں راضی نہ ہوتا تو تمہیں یہاں کیسے بٹھاتا؟ مانگو۔ فَإِنِّي لَنْ آتِيَكُمُ الْيَوْمَ بِقَدْرِ أَعْمَالِكُمْ، آج میں تمہارے عملوں کا بدلہ نہیں دے رہا، آج مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان کے مطابق، اپنے مرتبے کے مطابق، اپنی عزت کے مطابق، اپنی بلندی کے مطابق، اپنی رفعت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، اپنی عطا کے مطابق، اپنے احسان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق۔ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب مانگنا شروع کریں گے، مانگتے حتی تنتہی رغبتہم، اتنا مانگیں گے کہ اور مانگنے کا انہیں پتہ ہی نہیں رہے گا، اللہ سارا دے دے گا، سب مل جائے گا، پھر کہے گا اور مانگو، پھر مانگیں گے، مانگتے سب کی رغبتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ سب دے دے گا، پھر کہے گا اور مانگو، پھر مانگیں گے، پھر مانگتے تھک جائیں گے، اللہ سب دے دے گا، پھر کہے گا اور مانگو، کہیں گے اب اور کیا مانگیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ارے اللہ کے بندو میری شان کا تم نے نہیں مانگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جو سب سے تھوڑا مانگے گا، سب سے تھوڑا جو مانگے گا وہ کتنا مانگے گا؟ کہے گا یا اللہ تو نے جتنی بڑی دنیا بنائی تھی اتنا مجھے دے دے، یہ سب سے تھوڑا مانگنے والا ہے۔ اور دنیا کتنی بڑی ہے، حتی ان المقتصر فی امنیتہ یقول اے رب آتنی الدنیا مثل الدنیا منذ ان خلقتها الى یوم افنیتها، یا اللہ مجھے تو اتنا دے دے جو تو نے دنیا بنائی تھی اور جب جا کے فنا کی تھی مجھے اتنا دے دے۔ جب اللہ کی مان کر چلیں گے تو اللہ جل جلالہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی ہمیشہ کے لیے دیتا چلا جائے گا، اور دنیا میں بھی اپنی رحمتوں کے اور اپنی برکتوں کے میرے
میرے بھائیوں دروازے کھولتا چلا جائے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس وقت میں اور اس دور میں مسلمان ہر چیز کو ضروری سمجھ رہا ہے. بھائی پیسہ ہو ہمارے ہاتھ میں تو کام چلے گا، اور ہمارے پاس میں کرسی ہو تو کام چلے گا، اور ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو تو کام چلے گا. میرے بھائیوں ہم یہ عرض کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ثانوی درجے میں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اللہ کی ذات عالی ہمارے ساتھ نہیں ہو جاتی. اور اللہ پاک کی ذات عالی کب ہوتی ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ. جب تو میرا بن جائے گا اور اپنی خواہشات کو توڑ کر میرے نبی کے طریقے میں ڈل جائے گا تو یاد رکھ میں تیرا بن جاؤں گا، اور جب میں تیرا بن جاؤں گا میں تیرے لیے زمین آسمان کو مسخر کرتا چلا جاؤں گا. وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ. اور اگر تو میری چاہتوں کو پورا نہیں کرے گا اور میرے امر پر نہیں چلے گا، أَطَعْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ. تو سن لے پھر میں تجھے تھکاؤں گا اور تجھے پریشان کروں گا اور تجھے ذلیل و خوار کروں گا اور تیری چاہتوں کو وہ پورا نہیں کروں گا، توڑتا چلا جاؤں. میری برکتیں آئیں گی جب تم میری مان کے چلو گے اور ایسے دروازے کھلیں گے. خندق کا موقع، بھوکے صحابہ پیڑ پر پتھر بندھے ہوئے. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ دیکھیے میں نے پیڑ پر پتھر باندھا ہوا ہے. آپ نے کپڑا ہٹایا، کہا اے دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس حال میں چل رہے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر جان کو قربان کر رہے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ پہلے اپنے کام کو ٹھیک کر لو، پہلے اپنی دکانوں اور کاروبار کو ٹھیک کر لو، پھر دین کو بھی دیکھ لو. میرے بھائیوں ہماری یہ عاجزانہ منت اور درخواست ہے کہ ہم گستاخی معاف، ہم نے میرے بھائیوں دین کو سمجھا نہیں ہے، ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم نادان ہیں، جاہل ان پڑھ ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کہ اللہ رسول نے دین کی کیا ترتیب بتائی ہے. ہم اپنی مرضی کے دین پر چلتے ہیں، جو سمجھ میں آیا کر لیا. اللہ رسول کا دین تو یہ تھا پہلے یہ دیکھ کے اللہ کیا کہتا ہے، پھر یہ دیکھ کے حضور کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد اپنی ضرورت کو دیکھو. اگر اللہ رسول کے امر سے تیری ضرورت ٹکراتی ہے تو قربان کر دے، اگر اللہ رسول کے امر سے تیرا گھر ٹکراتا ہے تو آگ لگا دے، اگر اللہ رسول کے امر سے تیری تجارت ٹکراتی ہے تو تجارت کو قربان کر دے، اللہ رسول کا دامن نہ چھوڑ. لیکن میرے بھائیوں ہم نے یوں کہا پہلے پیسہ پھر اللہ اور اس کا رسول. تو میرے بھائیوں اس طرز پر اللہ قسم کھاتا ہے وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ. جب تم میرے نافرمان بنو گے، وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ، اور جب تم میرے نافرمان بنو گے، غضبت تو میرے غیظ و غضب کو جوش آئے گا، وَإِذَا غضبت لعنت، اور جب میں غصے میں آؤں گا تو میری لعنت آئے گی، وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تبلغ السابع من البرد، اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلتی چلی جائے. تم ماں کے پیٹوں میں ہوگے اور میری لعنت تم پر برس رہی ہوگی، اس لیے کہ تم میرے نافرمان بن کر چل رہے ہو اور میرے سے ٹکرا رہے ہو اور میرے نبی کے طریقے سے ٹکرا رہے ہو. میرے بھائیوں اور دوستوں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابیاں اللہ پاک نے اپنے حکم میں اور حضور کے طریقے میں رکھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر ساری کائنات کو قربان کرنا پڑے تو قربان کرنا مومن کی شان ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو نہ دنیا ہاتھ میں آئے گی نہ آخرت ہاتھ میں آئے گی، دونوں طرف سے محروم کر دیا جائے. خندق کا موقع، بھوک، روٹی نہیں ہے، سردی، کپڑا کوئی نہیں، دشمن کا خوف، ہتھیار کوئی نہیں، لیکن جان قربان کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر کہیں نہیں پڑھا کہ آپ نے صحابہ کی بھوک کو دیکھ کر یوں کہا ہو کہ یا اللہ ان کو روٹی کھلا. لیکن خندق کے موقع پر وہ مشقت آئی کہ حضور کے بھی ہاتھ اٹھ گئے، اللہم انہم جعاہن فاشبعہم، اے اللہ میرے صحابہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا. انہم عراہ
औरातुन फक्सुहुम, या अल्लाह मेरे सहाबा नंगे हैं, इनको कपड़े पहना। ये हाल तो हो गया। अगर वो दुकानें बचाते और घरों को बचाते और पहले अपनी जरूरत को देखते तो दुनिया में दीन ना आता। मेरे भाइयों, इस्लाम का तर्ज समझो, इस्लाम का मिजाज समझें। अल्लाह मुझे भी समझाए। मल इस्लाम, एक सहाबी आता है, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है या रसूल अल्लाह? आप फरमाते हैं सल्लिम कल्बका लिल्लाह व अन यस्लम अल मुस्लिमून मिन लिसानिक व यदिक। इस्लाम ये है कि दिल उठा के अल्लाह ताला के हवाले कर दे। दिल किसको दे दे? दिल अल्लाह को दे दे, न बीवी को, न बच्चे को, न कारोबार को, न दुकान को, न तिजारत को, न हुकूमत को, न वजारत को, न अहदे को, न दुनिया की किसी चीज को। ये दिल अल्लाह ताला को दे दे। और इस्लाम क्या है कि अपनी जिंदगी इस तर्ज पर गुजार कि मुसलमान तेरे हाथ से तकलीफ न उठाए। ये इस्लाम है कि तेरा दिल अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान हो जाए। ये इस्लाम है कि हम किसी के नहीं हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के हैं। हम इस पर मरेंगे और कटेंगे, हम इस पर जिएंगे। हमारा मरना इसलिए, हमारा जीना इसलिए कि हम अल्लाह उसके रसूल के हैं। बाकी सारे जज्बे निकल जाएं, बस एक जज्बा बाकी रह जाए कि हमने तो अल्लाह के हुक्म को और नबी के तरीके को पूरा करना है और हमारे लिए कोई जज्बा नहीं है, सब कुछ कुर्बान। एक सहाबी आते हैं, हजरत जुलैबीब, आपने फरमाया जुलैबीब तू शादी क्यों नहीं करता? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं काला आदमी, गरीब आदमी, मेरी कौन सुनेगा और मुझे कौन लड़की देगा? कि नहीं, ऐसी कौन सी बात है, और फलां सहाबी से कहो तुम्हें अपनी लड़की निकाह में दे दे। वो सहाबी भी मालदार और उनकी बेटी भी खूबसूरत। हजरत जुलैबीब वहां तशरीफ ले गए और अर्ज किया कि भाई मुझे हुजूर ने भेजा है, शादी अपनी लड़की की मेरे साथ करो। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने यूं समझा कि हुजूर की तरफ से शायद हुक्म नहीं है। बेटी ने आवाज सुन ली, बेटी भाई कोई औरत ऐसी है जो खूबसूरत हो, जवान हो, मालदार हो और यूं कहे मेरा खानिद बदसूरत हो और फकीर हो, कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो ये बात चाहे। लेकिन मेरे भाइयों, सहाबा के मर्दों ने और सहाबा की औरतों ने अपने दिल अल्लाह रसूल को दे दिए थे और अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा था। बेटी ने कहा, ऐ अब्बा जान, तू अल्लाह के नबी की बात को ठुकराता है, मुझे मंजूर है जुलैबीब जिस हाल में भी है। जब अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया तो अब क्या देखना, कह दो मुझे मंजूर है, जाओ निकाह पढ़ दो। साहबी आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुलैबीब का निकाह पढ़ दिया और फरमाया भाई जाओ ले आओ। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, पैसा वैसा कोई नहीं कि बीवी को लेकर आऊं। आपने फरमाया अच्छा भाई इसके लिए कोई मेहर का पैसा जमा करो। मेहर का पैसा जमा किया, पैसे लेकर बड़े खुश खुश बाजार में गए कि कुछ शादी का सामान तो खरीदूं। कान में आवाज पड़ी कि अन्नफीर अन्नफीर, ऐ अल्लाह के बंदो और अल्लाह रसूल के गुलामों, अल्लाह के रास्ते में निकलने की जरूरत है। हजरत जुलैबीब शादी के लिए सामान खरीदने जा रहा है, निकाह हो चुका है, रुखसती बाकी है, बीवी खूबसूरत मिलने वाली है। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसे कोई अल्लाह रसूल के वो गुलाम बन गए थे कि एकदम सारे ख्यालात बदले और वही उसी पैसे से शादी के सामान खरीदने की बजाय घोड़ा तलवार ढाल लेकर निकल गए और वहां जाकर एक तरफ से हमला हुआ था, दुश्मनों का, कुफ्फार ने हमला किया था, उसमें लड़ते लड़ते शहीद हुए। जब फारिग हुए तो आपने फरमाया अरे भाई कौन कौन शहीद हुआ है? उन्होंने कहा जी फलां फलां हुए हैं। फिर दोबारा फरमाया भाई कौन कौन शहीद हुआ है? उन्होंने कहा जी फलां फलां शहीद हुए हैं। आपने फिर दोबारा फरमाया, फिर चौथी दफा खुद कहने लगे माली ला अरा जुलैबीब, अरे जुलैबीब कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, जुलैबीब को तलाश करो। हजरत जुलैबीब को ढूंढना
تو کافروں کی لاشوں کے نیچے ان کی لاش پڑی تھی. انہوں نے کہا جی جلیبیب تو قربان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت جلیبیب کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور ارشاد فرمایا ہوا منی و انا منہ، ہوا منی و انا منہ، ہوا منی و انا منہ. 3 دفعہ فرمایا اے اللہ یہ میرے سے ہے میں اس سے ہوں، یہ میرے سے ہے میں اس سے ہوں، یہ میرے سے ہے میں اس سے ہوں. یعنی یہ میرے جگر کا ٹکڑا اور میں اس کے جگر کا ٹکڑا، یہ میرا حصہ میں اس کا حصہ. اور اپنے ہاتھوں سے حضرت جلیبیب کو دفن کیا. میرے بھائیوں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے، نہ بیوی کے نہ بچے کے، اس عورت کو تو دیکھو، اس لڑکی کو تو دیکھو جو کالے اور بدصورت غریب آدمی کو ساری زندگی کے لیے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے. کیوں کہ میرے نبی نے کہہ دیا. ہم تو بھائی 10 روپے نہیں چھوڑتے. مسلمان تاجر کہتا ہے، تاجر کہ مولوی صاحب اگر ہم صداقت پر چلیں تو ہماری کمائیاں کہاں جائیں، ہماری تو کمائیاں ختم ہو جائیں. ارے میرے بھائی کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے مر جا لیکن اللہ کے امر کو مت توڑ، مر جا لیکن حضور کی سنت کو مت توڑ. ہمیں اس پر مرنا ہے. جب یہ بات اندر میں آئے گی تو اللہ برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا. اور پتہ ہے کیا کہے گا؟ جو دنیا میں اللہ اور اس کے حکم کے مطابق چلا اور تنگی برداشت کی، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اللہ اپنے سامنے بٹھا کر کہے گا کل یا من کان لا یاکل، اے میرے بندے کھا تو دنیا میں نہیں کھاتا تھا. اشرب یا من کان لا یشرب، اے میرے بندے پی تو دنیا میں پیتا نہیں تھا. تو نے تنگیاں دیکھی، تو نے ترشیاں دیکھی، آج تو کھا اور آج تو پی. کلمے نے ہمیں قید کر دیا، کلمے نے ہمیں پابند کر دیا. ہم کلمے والے ہیں، ہم مال والے، تجارت والے، دکان والے نہیں ہیں. ہم تو اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں. جب یہ ہو جائے گا تو اللہ کی برکتوں کے دروازے. خندق کے موقع پر وہ خوف کا عالم تھا کہ آپ کی زبان سے بھی نکلا یا اللہ یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا، یہ خوف میں انہیں امن عطا فرما. بس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر بھوک کے آثار اور خندق کھودی جا رہی ہے. اور آپ ان کو دیکھ دیکھ کر بجائے اس کے کہ بھائی ان کو کیسے کہ بھائی واہ واہ تمہیں دنیا ملے گی، مال ملے گا، یہ کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. انصار و مہاجرین کو بڑھا رہے ہیں، اے فکر نہ کرو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ، اور ان انصار و مہاجرین کی بخشش کر دے. اور اس کے جواب میں فرماتے تھے صحابہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کہ مرتے دم تک اس کے دین کو دنیا میں پھیلاتے رہیں. ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. منافقین کہنے لگے ان بیوتنا عورا، یا رسول اللہ ہمارے بیوی بچے اکیلے ہیں، ہمیں تو اجازت دے دو. اوہو آج مسلمان کہتا ہے ہم اللہ کے راستے میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہ کہاں کا اسلام ہے میرے بھائیو؟ یہ وہ اسلام ہے جو اللہ کا رسول لایا تھا، اور یہ وہ اسلام ہے جو صحابہ نے ہمیں پہنچایا تھا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھی دین کو دنیا میں زندہ کیا جاتا ہے. ورنہ اور کوئی شکل بتائیں کس شکل میں یہ دین وجود میں آ سکتا ہے. ان کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے لیکن اللہ پاک کے دین کو دنیا میں زندہ کر کے دکھا گئے. سخت خوف کا عالم، بھوک کی حالت میں لگے ہوئے، سخت سردی میں لگے ہوئے. حضرت جابر بیوی کے پاس گئے، پھر پاس کچھ ہے؟ کہیں یہ بکری کا بچہ ہے اور یہ تھوڑا سا جو ہے کہ اس کو جو پیسو، روٹی پکاؤ اور اس کو ذبح کر کے کھانا پکاؤ. میں ابھی حضور کو بات جا کے عرض کرتا ہوں. آپ آئے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ 13 کو لے لیں وانت رابع عشر، آپ 14ویں ہو جائیں، یا آپ 14 کو لے لیں وانت خامس عشر، آپ 15ویں ہو جائیں. میں نے 15 آدمیوں کی روٹی پکائی ہے، آپ آ کے کھانا کھا لیجئے. آپ نے اعلان کیا اہل الخندق، چلو بھائی جابر نے تمہارا کھانا پکایا ہے. اہل خندق 1500 اور روٹی تھی 15 آدمیوں کی. اب حضرت جابر کے پاؤں اکھڑے، وہاں سے بھاگے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہو گیا کیوں بھاگ رہا ہے. پیچھے سے پکارا لا تدعل برما، ارے ہانڈی کو نیچے مت اتارنا. برما کہتے ہیں چھوٹی ہانڈی کو، قدر کہتے ہیں بڑی ہانڈی کو. ادور الراسیات، برما چھوٹی ہانڈی کو. کہا ہانڈی مت اتارنا جب تک میں نہ آؤں. اب جب حضرت جابر نے کہا جی کھانا تیار ہے تو اب آئے، ہانڈی کو اپنے ہاتھ سے اتارا، لعاب مبارک ڈالا، روٹیاں اپنے پاس رکھ لی. آؤ بھائی کھاؤ، کھاؤ بھائی کھاؤ. کھلاتے گئے کھلاتے گئے، اٹھتے گئے کھلاتے گئے اٹھتے گئے. یہ البدایہ کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں. کھلاتے گئے اٹھتے گئے. 1500 آدمی کھانا کھا گیا اور ہانڈی بھی پڑی ہوئی ہے اور اس میں سالن بھی پڑا ہوا ہے اور روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں اور سب کے سب کھا چکے ہیں. جب سارے ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ ہڈیاں جو ہیں وہ بکری کے گوشت کی ہڈیاں کل سے جمع کرو. انہوں نے ہڈیاں جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دی. مرضی پھراؤ، وہ بادلوں کی طرح حرکت میں کرتا رہے گا اور بادلوں کی طرح حرکت میں چلتا رہے گا. ایسے یوں کہیں لے لے کہ دنیا کا حرام کھا، میں صبر پر اللہ پاک کے خزانوں سے وہ جنت کے محلات لوں گا جس کی ایک اینٹ تو بہت بڑی ہے، اینٹ بہت بڑی ہے. ما یقل ظفر من الجنت لو بدا. آپ نے فرمایا جنت کی کسی بھی چیز کو کوئی بھی ہو، گھاس ہو، موچی ہو، کوئی چیز ہو، مٹی ہو، انگوٹھے پہ رکھ دو، انگوٹھے پہ جتنا کچھ آ سکتا ہے. ما یقل ظفر من الجنت لو بدا، جو انگوٹھے پر جنت میں سے چیز آ سکتی ہے اگر اسے یوں لا کر دنیا میں کر دیا جائے لتزخرفت لہو خوافق السماوات والارض. اس ایک سے خوافق کیا ہے؟ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان کو خوافق کہتے ہیں. یہ سارے کا سارا اس اتنے انگوٹھے کی چیز سے روشن ہو جائے گا. ہاں تو دکانوں کے مزے لوٹ کب تک لوٹے گا؟ دکانوں کے مزے لوٹ کب تک لوٹے گا؟ اسرائیل کی آنکھ تیرے اوپر پڑ رہی ہے کہ تیرا وقت آنے والا ہے، میں تجھے تیری دکان سے کھینچ کے لے جاؤں. تیرا وقت آنے والا ہے، میں تجھے تیرے کارخانے سے اٹھا کے لے جاؤں گا. اور تیرا وقت آنے والا ہے اور میں تجھے تیری کرسی سے اٹھا کے لے جاؤں گا. اور ہاں میں اللہ رسول کے امر پر ڈٹوں گا، میں اللہ رسول کے امر پر جموں گا، میں اللہ رسول کی بات پہ مروں گا. اللہ میری دنیا بنائے گا، اللہ میری آخرت بنائے گا، اللہ میری قبر بنائے گا، اللہ میری جنت بنائے گا اور اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اونچے درجات نصیب فرمائے گا. ارے دنیا کی زندگی ہی کیا ہے؟ ایک قطرے کے برابر نہیں ہے ساری دنیا اللہ پاک کی آخرت کے مقابلے میں، ایک قطرے کے مطابق. میرے بھائیو آج مسلمان کی محنت کرو بدل چکا ہے بدقسمتی سے. مسلمان نے وہ جذبہ بنایا معاف کرنا جو آج کافر کا جذبہ ہے مال کما. آج کافر سے پوچھو تیرا کام کیسے چلتا ہے؟ کہتا پیسے سے. ان کا تیری مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں؟ کہتا پیسے سے. تیرے سارے کام کیسے بنیں گے؟ کہتا پیسے سے. اب یہی سوال ایک کلمے والے سے کرو، تیرے کام کیسے چلیں گے؟ کہتا پیسے سے. تیری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ کہتا پیسے سے. تیری مصیبت کیسے دور ہوگی؟ کہتا پیسے سے. عزت کیسے ملے گی؟ کہتا مال سے. مال نہیں ہے تو تیرا کوئی رشتہ دار نہیں، مال نہیں ہے تو تیرا کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے. نہیں میرے بھائیو، نہیں. اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو ہم سے بڑا برباد کوئی نہیں. اللہ اس کے رسول کے حکم پر زندگی نہیں ہے تو ہم سے بڑا کوئی ہلاک ہونے والا کوئی نہیں ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کو دعوت دو. میرے بھائیو مسلمان اپنے کام کو چھوڑ چکا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو، حضور کے طریقوں کو دنیا میں پھیلانے والے اور اس پر مرنے والے اور اس پر نٹنے والے اور اس پر سارے عالم کو دعوت دینے والے تھے. لیکن ہائے بدقسمتی سے وہ مسلمان جو ساری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا تھا، آج وہ مسلمان ایک دکان پہ بیٹھ کر ساری زندگی برباد کر دیتا.
ہماری ساری کامیابیوں کی بنیاد ایک ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر جم جائیں اور اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جائیں. رزق کی پریشانی میں مت پڑو میرے بھائیو. ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تتعب، اے میرے بندے میں نے فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا، تو بیکار کھیل کود میں وقت کو ضائع مت کر. وتکفلت برزقک فلا تتعب، اور میں نے تجھے اپنی میں تیری روزی کا ذمہ لے لیا، اپنے آپ کو تھکا مت. ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے میرے بندے مجھے پکار تو مجھے پائے گا. ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو مجھے پالے گا تو نے سب کچھ پا لیا. ان فتنی فاتک کل شیء، اگر تو نے مجھے گم کر دیا تو نے سب کچھ گم کر دیا. وانا احب الیک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ساری چیزوں سے سب سے بڑھیا اور بہتر ہوں، مجھے تلاش کر لو. ہم یہ کہہ رہے میرے بھائیو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی ذات عالی سے تعلق کو جوڑا جائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے تعلق کو جوڑا جائے، باقی ساری دنیا کے خزانے اس کے سامنے بوجھ. اس آزمائش پر آج مسلمان پورا نہیں اتر رہا. جب کلمہ سامنے آتا ہے اور ادھر سے ضرورت سامنے آتی ہے تو کہتا مولوی صاحب بھائی ہم کمزور آدمی، آپ کو اللہ معاف کرے گا. نہیں، میں تو کلمے پہ مروں گا چاہے میرا سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن یہ کلمہ سیکھنا پڑے گا. اور اس کلمے پر اللہ جل جلالہ جب موت آئے گی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تو اس کلمے کو سیکھ لے گا اور جب موت آئے گی آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کر اور خوف نہ کھا، تیرے لیے جنت تیار ہو چکی ہے. وابشروا بالجنہ، تیرے لیے دیکھو جب آدمی پر موت ہوتی ہے تو دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں، ایک جن کو چھوڑ رہا ہے ان کا غم، آگے منزل نہیں دیکھی اس کا خوف اور غم میں ہوتا ہے. اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے سے کہو لا تخافوا، خوف نہ کر، میں نے تیرے لیے سارے راستے ہموار کر دیے ہیں. ولا تحزنوا، اور غم مت کر، اپنے پچھلوں کا وہ بھی تیرے پاس ان قریب آ جائیں گے. وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری لے جس کا تیرے سے وعدہ کیا تھا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب جو تو جنت میں چاہے گا میں تجھے عطا کروں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس کا دعویٰ کرے گا وہ بھی تجھے دوں گا. دعویٰ کہتے ہیں، تدعون کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ناممکن چیز کو بھی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دے گا. ناممکن چیز کو بھی مانگے گا تو اللہ پاک اسے عطا فرما دے. جو چاہے گا تجھے دیا جائے گا. اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ بٹھا کر آدم علیہ السلام سے کہے گا لو بھائی جنت والوں کی دعوت کرو. آدم علیہ السلام سے دعوت کا سلسلہ چلے گا. سارے ایمان والے اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے دسترخوان پر بیٹھ کر، ان کی جنت میں بیٹھ کر اللہ سب کو کھانے کھلائے گا. آج اپنے آپ کو اللہ رسول کے حکموں پر ڈھالنے اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کے دسترخوان سے کھانے کھلانا شروع کرے گا. اور پھر نوح علیہ السلام، اور پھر ہود علیہ السلام، اور پھر صالح علیہ السلام، اور پھر شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر داؤد علیہ السلام، اور پھر سلیمان علیہ السلام، اور پھر زکریا علیہ السلام، اور یحییٰ علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ولیمہ اللہ تعالیٰ 1000 سال تک کھلائے گا. اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دسترخوان لگے گا. سب سے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دسترخوان سجائیں گے اور ساری جنت والوں کو بلائیں گے. میرے بھائیوں، آج حضور کے قریب وہ بیٹھے گا جو نبی والے غم کو لے کر دنیا میں چلے گا. آج تاجروں کو نہیں پوچھا جائے گا، آج یوں کہا جائے گا میرے قریب وہ بیٹھے جو میرے طریقے پر دنیا میں چلنے والا تھا، جو مال کو نہیں دیکھتا تھا، جو بیوی بچوں کو نہیں دیکھتا تھا، جو میرے حکم کو دیکھتا تھا. آج میرے قریب اسے بٹھایا جائے، آپ کا دسترخوان بچھے گا اور غالباً مقام محمود پہ بچھے گا.
اللہ پاک اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کھلاؤ میرے بندوں. ساری امت اپنے اپنے درجات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کئی ہزار برس کا دسترخوان لگے گا. 1 گھنٹے کی دعوت نہیں ہوگی، 2 گھنٹے کی دعوت نہیں ہوگی، کئی ہزار برس کی دعوت چلے گی. جب سارے انبیاء دعوت کر چکیں گے پھر اللہ پاک فرمائیں گے بقی ارحم الراحمین، اب رہ گیا تمہارا ارحم الراحمین رب، آؤ میری دعوت کے لیے آؤ، میرے کھانے پر آؤ. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، آج اللہ کے پاس جاؤ. میرے بھائیو مسلمان اپنی زندگی کا مقصد بھول چکا ہے، اسے یہ خبر ہی نہیں ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں. مال کے نشے نے ہلاک کر دیا سکرت الجہل و سکرت حب العیش. آخرت سے جہالت کا نشہ، یہاں مراد آخرت کی جہالت ہے کہ آخرت سے جہالت، آخرت کی خبر نہیں، جنت کی خبر نہیں، دوزخ کی خبر نہیں، اللہ کی غیبی نظام کی خبر نہیں، اللہ کی قدرت کی خبر نہیں، اللہ کے قہر کی خبر نہیں، اللہ کے عذاب کی خبر نہیں، اللہ کی قوت کی خبر نہیں، اللہ کے حسن و جمال کی بھی خبر نہیں. جس نے یوسف جیسا خوبصورت بنا دیا وہ کیسا خوبصورت ہوگا. جس نے جنت کی عورت کو ایسا بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی عورت کا ایک پورا بنانا من بنانہا بدا، ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج اس انگلی کے پورے کے سامنے ایسے غروب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غروب ہوتے ہیں. اور جنت کی عورت اگر 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، لو بسقت بسقتن فی 7 ابحر لکانت احلی من العسل، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو اللہ تعالیٰ 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا کر دے. لو دعیا بکلامہا میت لاجاب، اگر جنت کی عورت مردے کو پکارے تو مردہ بھی اس کی پکار پر زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے. لو مزیا بریقہا اجاج لتاب، اگر کڑوے اور نمکین پانی میں اس کی تھوک کو ڈالا جائے تو کڑوا اور نمکین پانی میں میٹھا ہو جائے. ایسی جس نے ایسے حسن و جمال والی عورتیں بنا دی وہ کتنے حسن و جمال والا ہوگا. اور اگلی بتاؤں، مومن عورت جس نے اللہ کے امر پر اپنے خاوند کو کھڑا کیا. آج کی عورت تو اپنے خاوند کے لیے دوزخ تیار کر رہی ہے، آج کی عورت اپنے بچے کے لیے جہنم تیار کر رہی ہے، آج کی عورت اپنے مرد کو جہنم کی طرف کھینچ کے جا رہی. تو کیوں نہیں کماتا جیسے فلاں کماتا ہے؟ فلاں نے اتنا کما لیا اور اس نے اتنا بنا لیا، تو کیوں نہیں بناتا؟ اب اس کو حرام تو اٹھا رہی ہے کہ تو بھی حرام پہ آ، تو اپنی بچی کے لیے بنا جیسے فلاں نے بنایا، حرام ہو یا حلال ہو. اور مسلمان عورت ایسی نہیں تھی، مسلمان عورت اللہ کے امر پہ کھڑا کرتی تھی اور نبی کے طریقے پر کھڑا کرتی تھی، اور خود بھی قربان ہوتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی قربانی کے سبق دیتی تھی. جس مسلمان عورت نے اپنے ایمان کو بنا لیا اور اپنے یقین اور توقع کو بنا لیا، اللہ جل جلالہ اسے جنت کی عورت سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے. اس اللہ پاک کی ذات عالی کے دیدار کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اور اس کے حسن و جمال کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک عورت آئی
حضرت ذنون مصری کے پاس، کہنے لگی صف لی الجنہ، مجھے جنت کا حال تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کی بندی، لا یحیط بہا علم عارف، اس کو کسی عالم کا علم نہیں پکڑ سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، ولا یصفہا وصف واصف، کوئی تعریف کرنے والا اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ نبی کا فرمان لا عین رأت، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکی، لا اذن سمعت، کوئی کان نہیں سن سکا، لا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر اس کا دھیان گزر نہیں سکا۔ لیکن میں تمہیں اتنی بات بتا دوں کہ جنت میں ایک وادی ہے سفید چاندی کی، اس چاندی کی وادی کے بیچ میں ایک محل ہے بالکل خالص سونے کا، اور اس محل کے بیچ میں ایک خوبصورت گنبد ہے سرخ یاقوت کا، وفی وسط القبۃ سریر من ذہب وجوہر، اور اس گنبد کے بیچ میں ایک تخت ہے جواہرات اور سونے کا، تحت السریر تجری اربعۃ انہار، اور اس تخت کے نیچے 4 نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی، وعلی السریر سندس والاستبرق، اور اس پر اور اس تخت پر ریشم کے بستر بچھے ہوئے ہیں، اور علی السریر جاریۃ، اور اس تخت پر اور اس بستر پر ایک لڑکی ایسی بیٹھی ہے، لو بدا معصمھا، اگر اس کی کلائی روشن ہو، اگر اس کی کلائی سورج کے سامنے آ جائے، اگر اس کی کلائی اندھیری رات میں آ جائے، لو بدا معصمھا فی لیلۃ مظلمہ، اندھیری رات میں اس کی کلائی روشن ہو آ جائے، لأضاءت الدنیا علی من فیہا، ساری کائنات اس کلائی کے نور سے روشن ہو جائے، وإلی جانبہا، اور اس کے پہلو میں ولی اللہ، اللہ کا دوست، دکان کا دوست نہیں، اللہ کا دوست، کاروبار کا دوست نہیں، کاروبار کا دوست نہیں۔ آپ نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسه اما موبقها او مہلکها، آج دنیا کا بازار کھلا ہوا ہے، سن لو میرے بھائیوں، آپ فرما رہے ہیں آج دنیا کا بازار کھلا ہوا ہے اور لوگ اس میں سودا کر رہے ہیں، کوئی اپنے نفس کو ہلاک کرنے کا سودا کر رہا ہے اور کوئی اپنے نفس کو کامیاب کرنے کا سودا کر رہا ہے۔ اللہ کا دوست اس کے پہلو میں بیٹھا ہے، کیسی شکل؟ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت والوں کو 10 صفتیں دے گا، بیدن، سرخ اور سفید ہوں گے، جردن، جسم پہ بال نہیں، مردن، داڑھی کوئی نہیں، مکحلین، آنکھوں میں سرما، جعادن، سر کے بال گھنگریالے، قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد، حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کی جوانی، میلاد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، قلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا دل، خلق محمد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں گے، 5 نبیوں کی صفتیں اور 5 اپنی صفتیں، 10 صفات کے ساتھ ایک ایک مسلمان جنت میں جانے والا بنے گا۔ فیا حسنہ فی خلوتہ معاہا فیا لذتہ معاہا فیا لذتہ فی خلوتہ مع کعوب ولعوب، ارے اللہ کی بندی تو کیا جانے کہ وہ کیا لذت کے مقام ہوں گے جب اللہ پاک کی طرف سے رحمت کی ہوائیں چلیں گی اور خوشبوؤں کے ہلے اڑیں گے اور اللہ راضی ہو رہا ہوگا۔ اس کو سن کر اس عورت کی چیخ نکلی اور ارے اللہ کے بندے تو نے مار دیا، اور اس کی جان نکل گئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مسلمان آج آخرت کے شوق سے غافل ہو کے چل رہا ہے، آخرت کا شوق نہیں ہے، دکانوں کا شوق ہے، آخرت کا شوق نہیں ہے۔ سب سے آخر میں اللہ پاک اپنے پاس بلا کر، اپنے سامنے بٹھا کر
اپنا دیدار کرا کے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اپنے ہاتھ سے کھانے کھلائے گا. بعض ایسے مقرب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ہم آج کے مسلمان کو اس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں. ارے جوان اپنی جوانی کو دنیا میں نہ لگا. ارے بوڑھے اپنے بڑھاپے کو اب دنیا میں نہ لگا. اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو سیکھ لے. تیری دنیا بھی بنے گی, تیری آخرت بھی بنے گی, اور اللہ دنیا ایسی بنائے گا کہ ساری کائنات دیکھے گی, اور اللہ آخرت ایسی بنائے گا کہ ساری کائنات دیکھے گی. اور اللہ پاک دنیا اور آخرت میں بھلائی کے فیصلے فرمائے گا, اور دنیا اور آخرت میں اللہ پاک رحمتوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا. جب اللہ پاک کے دیدار سے واپس آئے گا, جو اوپر کی جنت والے ہیں ان کو روزانہ 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا, اور جو نیچے کی جنت والے ہیں ان کو ہفتے میں 1 دفعہ ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کے دیدار سے واپس آئے گا, پیچھے سے آواز آئے گی, یا ولی اللہ, اے اللہ کے دوست. پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو جنت کی ایک حور کھڑی ہوگی, اور وہ کہے گی, امالنا امالنا من کا نصیب, امالک فینا من رغبت. آپ کو میری ضرورت نہیں ہے, آپ کو میری حاجت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے یوں کھڑا کھڑا 40 سال تک دیکھتا رہے گا. 40 سال تک دیکھتا رہے, جنت کی بکھری ہوئی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو, آج مسلمان نے جنت کی دوڑ لگانی چھوڑ دی. مال کی دوڑ, دنیا کی دوڑ, آخرت کی دوڑ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اور اس دین کی محنت میں نکل کر ہم اپنی آخرت کو بنانے والے بن جائیں کہ ہماری دنیا میں بنے. ارے نوجوان, اس دن کو سوچ جب اللہ پاک تیری جوانی کی قدر لگائے گا اور تجھے اپنے سامنے بٹھا کر میرے بھائیو دیدار کرا کر. اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک سے کہے گا, ارے میرے بندے تیرا کیا حال ہے. ایک ایک سے کہے گا تیرا کیا حال ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا, میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ. جنت کی حوریں جنت کے نغمے چھیڑ کر جنت والوں کو گیت سنائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, بتاؤ کبھی ایسا تم نے نغمہ سنا؟ ارے دنیا کے حرام گانے سننے والوں, اللہ مجھے بھی بچائے, آپ کو بھی بچا. جب کوئی قوم ہلاک ہونے پر آتی ہے تو وہ راگ و رنگ میں ڈوب جاتی ہے. جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا وقت آتا ہے اور جب کوئی قوم صفحہ ہستی سے برباد ہونا چاہتی ہے تو اس کی یہ نشانی ہے کہ اس کے نوجوان راگ و رنگ میں ڈوب جاتے ہیں. ہے مسلمانوں کا وفد چین پہنچا. چین قتادہ بن مسلم باہلی رحمت اللہ علیہ نے بھیجا, اور شاہ چین نے ان کے استقبال میں استقبالیہ دیا. کیا دیا؟ صرف ایک رقاصہ کو بلایا اور ادھر سے سازندے بلائے اور انہوں نے ساز چھیڑے اور رقاصہ نے گیت چھیڑا. تو مسلمان جو اس وفد کے سردار تھے وہ غصے میں کھڑے ہوئے اور ایک دم نیچے کو اترے. تو شاہ چین نے ترجمان سے کہا, کیا انہیں ہمارا اعزاز و استقبال پسند نہیں آیا؟ کیا انہیں یہ نغمہ پسند نہیں آیا؟ تو انہوں نے ترجمان سے کہا, اس سے کہو ہمارے کان قرآن سننے کے عادی ہیں, نغمے سننے کے عادی نہیں ہیں. ہمارے کان تلوار کی جھنکار سے کے عادی ہیں, ہم ان شیطانی مزامیر کے اور ان شیطانی نغموں کے عادی نہیں ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے, جنت کی حوروں کے گانے سنائے گا, جنت پر بھی وجد طاری ہو جائے گا, اور پھر کہے گا بتاؤ کبھی ایسا نغمہ سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. کہیں گے یہ تم نے کیا سنا؟ اے داؤد کھڑا ہو جا, تو سنا. حضرت داؤد علیہ السلام وہ آواز رکھتے تھے
جب وہ ذب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑوں پر بھی وجد طاری ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو کھڑا کر کے بیچ ممبر پر بٹھا کر کہے گا آؤ بھائی میرے وہ بندو جن کے کان دنیا کے حرام گانوں سے بچے, آؤ سنو میرے داؤد کی آواز سنو. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کے نغمے سنائیں گے تو سارے جنت والوں پر جو وجد آئے گا اللہ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں گے یا اللہ کبھی نہیں سنا. اللہ فرمائیں گے یہ تم نے کیا سنا؟ اے میرے نبی محمد کھڑا ہو جا اور تو سنا. اب تو سنا. اب محمد کی آواز اور جنت کے نغمے اور جنت کے مدھم سر, جنت کی موسیقی کے ساتھ اللہ کا لاڈلا حبیب اللہ کا کلام پڑھ کے سنائے گا. انسان تو درکنار, جنت کے درختوں پر بھی وجد طاری ہوگا اور جنت کے چشموں پر بھی وجد طاری ہوگا اور پتا پتا جھوم رہا ہوگا. ارے میرے بھائیو, مسلمان دنیا میں جنت بنانے نہیں آیا, مسلمان دنیا میں خواہش پوری کرنے نہیں آیا, مسلمان اللہ کو راضی کرنے آیا ہے. ارے نوجوان تیری جوانی عیاشی بدماشی کے لیے نہیں ہے. ارے نوجوان تیری آنکھ بے حیا ہونے کے لیے نہیں ہے کہ ہر طرف اٹھے, اور تیرے کان اس لیے نہیں ہے کہ تو ہر شیطانی آواز سنے. تیرا کان قرآن سننے کے لیے ہے اور تیری آنکھ زمین پر جھک کر دیکھنے کے لیے ہے. تو اللہ کا نائب ہے اور تو رسول کا غلام ہے. اللہ تجھے ان آنکھوں سے, ارے جو کان حرام سنے گا اللہ تجھے کہاں اپنے نغمے سنائے گا. اور جب تیری نظر بے حیا ہوگی تو اللہ تیری گندی آنکھ کو کہاں اپنا دیدار کرائے گا. اور جب تیرے پیٹ میں حرام جائے گا تو اللہ تجھے شراب طہور کہاں سے پلائے گا. اور جب تیرے جسم پہ ریشم آئے گا تو اللہ تجھے جنت کا ریشم کہاں سے پہنائے گا. اور جب تیرے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں آئیں گی تو اللہ تجھے جنت کے سونا کہاں سے پہنائے گا. ارے مسلمان, ارے میرے بھائی, ارے میرے بزرگ, ارے میرے بھائیوں, ارے میرے دوستوں, اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ اور اپنے بڑھاپے پہ ترس کھاؤ. موت آنے والی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں بھاگو موت آ کے رہے گی. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. آج موت آ چکی ہے اور میرا امر اتر چکا ہے. اب بلاؤ نہ کسی کو تمہاری موت کو ٹال دے. اب کیوں نہیں موت کو بھگا سکتے؟ اب وقت آ گیا ہے. تیری ساری لذتوں کو توڑ دیا جائے گا اور تیری ساری عیاشیوں کو توڑ دیا جائے گا اور تیرے سارے محلات کو توڑ دیا جائے گا اور تجھے قبر کے گڑھے میں پھینکا جائے گا. اگر تو میرا بن کے آیا تھا, اگر تیری آنکھ پاک تھی تو آج تو میرا دیدار کرے گا. اگر تیرے کان پاک تھے تو آج میری آواز سنے گا. اگر تیری شرمگاہ پاک تھی تو آج جنت کی بیویوں سے تو لطف اٹھائے گا. اور اگر تیرا پیٹ حرام سے پاک تھا تو میرے ہاتھ سے تو شراب طہورن پیے گا. اور اگر تیرا جسم پاک تھا حرام لباس سے تو آج میرے ہاتھ سے جنت کے جوڑے پہنے گا. اگر تو میرا بنا تھا تو آج جنت تیری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نغمہ سنائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے یا اللہ کبھی نہیں سنا. اللہ فرمائیں گے یہ تم نے کیا سنا ہے؟ اے رضوان پردے ہٹا, مجھے میرے بندوں کے سامنے آنے دے. میں اپنے بندوں کو دیکھوں اور میرے بندے مجھے دیکھیں. پردے ہٹیں گے اور اللہ اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے حسن کے ساتھ اور اپنے جمال کے ساتھ اور اپنے جلال کے ساتھ اور اپنی محبت کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی کبریائی کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ اور اپنی مہر کے ساتھ اور اپنی ساری صفات محبت کے ساتھ آج اللہ نے صفت قہر کو ہٹا دیا, صفت غضب کو ہٹا دیا, صفت ناراضگی کو ہٹا دیا, صفت بخش کو ہٹا دیا, صفت عذاب کو ہٹا دیا. آج اس کا قہر نہیں ہے, آج اس کا غضب نہیں ہے, آج اس کی پکڑ نہیں ہے, آج اس کا غضب نہیں ہے,
آج اس کی رحمت ہے، آج اس کی محبت ہے، آج اس کی مودت ہے، آج اس کی قدرت ہے، آج اس کی عطا ہے، آج اس کا مہر ہے، آج اس کا گلے لگانا ہے، وہ تمہیں دیکھ کے ہنس رہا ہوگا۔ اور میرے بھائیو تم کیا، جنت کے چشمے بھی وجد میں آئیں گے اور جنت کی نہریں بھی جوش میں آئیں گی اور جنت کے محلات پر بھی وجد طاری ہوگا۔ اللہ کے دیدار کو دیکھ کر پتھروں پر بھی وجد طاری ہو جائے گا۔ ارے تیرے پر وجد کیسے نہیں طاری ہوگا؟ اللہ تیرے سامنے آئے گا اور پھر تجھے اپنا نغمہ سنائے گا اور تجھے سورت انعام پڑھ کے سنائے گا اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اور تجھے ایسا نغمہ سنائے گا کہ نہ تجھے جنت یاد رہے گی، نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ بیوی یاد رہے گی، نہ کھانا اور پینا یاد رہے گا۔ بس یوں جی چاہے گا کہ کروڑوں سال گزر جائیں، ہم اپنے مولا کو دیکھیں اور ہمارا رب ہمیں دیکھے۔ ارے میرے بھائیو تم کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مرتبے کو پہچانو۔ تمہاری زندگی دکانوں پہ لگنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری زندگی دفتروں میں لگنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میں ظالم ہوں، آپ بھی ظالم ہو، میں بھی ظالم ہوں، آپ بھی ظالم ہو۔ معاف کرنا، نمازیں ہیں لیکن دل اللہ سے کٹا ہوا ہے، حج کرتا ہے دل اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ کہتا میں تہجد گزار ہوں، تبلیغ والے میرے سے کیا مانگتے ہیں؟ ارے تہجد گزار، ہم تیرے سے یہ مانگتے ہیں کہ تیرا دل اللہ سے کٹا ہے، تو تہجد میں اٹھ کر بھی کاروبار کی دعائیں مانگتا ہے۔ ارے تہجد والے تو اللہ کے راستے میں نکل تاکہ تیرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو اور تجھے یہ پتا چلے کہ دنیا ذل زائل ہے اور دنیا بھاگتی چیز ہے اور ہاتھ سے نکلنے والی ہے اور ہاتھ سے جانے والی ہے، یہ ٹکنے والی نہیں، یہ رہنے والی نہیں۔ بیوی بچوں کی محبت کو قربان کر کے اپنے رب سے تعلق کو جوڑ کہ تیرا رب تجھے بلا کر کہے گا ارے فلانے کیا حال ہے۔ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرۃ، تم میں سے ایک سے تمہارا رب ایسے بات کرے گا جیسے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کی جاتی ہے۔ اللہ بات کرے آمنے سامنے، ایک 2 ٹکے کا صدر، 2 ٹکے کا افسر، 2 ٹکے کا وزیر جو پیشاب پخانے میں نتھڑا ہوا اور گندگی میں نتھڑا ہوا تجھے اپنے سامنے بٹھائے تو تیرا فخر سے سر نیچا نہیں ہوتا۔ میں نے صدر صاحب سے بات کی ہے، میں نے وزیر صاحب سے بات کی ہے۔ ارے اکرم الاکرمین، محمد کا خدا اور ابراہیم کا خدا اور موسیٰ کا خدا اور عیسیٰ کا خدا اور آدم کا خدا تجھے اپنے سامنے بٹھا کر تیرے جیسے گندے سے کہے گا میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ ارے میرے بھائیو تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کی دوڑ لگا رہے ہو؟ کیا تم دنیا کے لیے آئے تھے؟ لعنت ہے اس زندگی پر جس کو آج مسلمان گزار رہا ہے۔ میرے بھائیو اپنے دل کی دنیا کو ٹٹولو، اپنی نمازوں سے دھوکہ نہ کھاؤ اور میرے جیسا ملا اپنے علم سے دھوکہ نہ کھائے اور اپنے حج اور اپنی زکات اور اپنی مدرسے بنانے اور چندے بنانے سے دھوکہ مت کھاؤ۔ میرے بھائیو آج دلوں کا رخ اللہ سے کٹ چکا ہے، کوئی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی محبت میں نہیں روتا، ہاں کوئی کاروبار کے لیے روتا ہے اور کوئی جو ہے بیوی بچے کے لیے روتا ہے۔ آج اللہ کی محبت میں رونے والا کوئی نہیں۔ مسلمان اللہ پر مرتا تھا اور اللہ پر مٹتا تھا اور اللہ کے نام پہ قربان ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں یہ جذبے بدل گئے، یہ تقریری میدان نہیں ہے۔ ہم کوئی 500 میل کا سفر کر کے آپ کو تقریریں سنانے نہیں آئے ہیں، ایک محنت کی دعوت دے رہے ہیں کہ ارے مسلمان اپنی قدر کو پہچان اور اپنی قیمت کو پہچان، تو اللہ رسول کا لاڈلا ہے، لاڈلا۔ ارے تیرے پر زمین آسمان کو اللہ نے قائم کیا ہے، تو کتنا گندا کیوں نہ ہو جائے، جب تک تیری زبان اللہ اللہ کہہ رہی ہے اللہ زمین آسمان کو روکے ہوئے ہے۔ جب تو دنیا سے مٹ جائے گا اللہ کائنات کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اور تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے یبن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، اے انسان تو مجھے یاد کرو تو میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جائے تو بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں کہ ایک میرا بندہ میرے سے روٹھا ہوا ہے۔
میں تو تیرے انتظار میں، اور تو دکان میں، اور تو کاروبار میں، اور تو وزارتوں کے چکر میں، اور تو حکومتوں کے چکر میں، ارے میرے بندے تو میرا بن جا، میں سب کچھ تجھے دے دوں گا، تو کہاں کو بھاگ رہا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کوئی تقریریں کرنے نہیں آئے آپ کے پاس، کوئی اپنا علم آپ کو بتانے نہیں آئے، آپ کو ہم کوئی واز سنانے نہیں آئے، ہم ایک محنت کی دعوت دے رہے ہیں کہ ساری دنیا کی عزت کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا، كتب اللہ لأغلبن أنا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے میں عزت والا غالب آؤں گا، اور میرے رسولوں کی ماننے والے غالب آئیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی عزتیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں میرے بھائیوں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ جوڑ بٹھانے میں تھیں، اور اللہ جل جلالہ کی ذات عالی سے تعلق بٹھانے میں تھیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی ذات عالی سے تعلق، اور اللہ کی ذات عالی سے محبت، اور اللہ کے نبی سے محبت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، یہ وہ دولت تھی جو آج مسلمان کے ہاتھ سے چھن چکی ہے۔ کوئی حکومت کی دوڑ لگا رہا ہے کہ حکومت حاصل کرو تو کام بنے گا، ارے نہ تیرے دل میں اللہ کی محبت، نہ تیرے دل میں رسول کی محبت، تو یہ حکومت سے کیا ملے گا؟ جب بیٹی بچے پالو، ارے پہلے اللہ رسول، ارے اس کا تو شکر ادا کر جس نے تجھے کلمہ دیا، جس نے تجھے انسان بنایا، جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا، جب چاروں طرف سے راستے بند تھے، اور اس نے تیرے لیے فرشتے کو بھیج کر رزق پہنچایا، اور جب تو ماں کی گود میں آیا، نہ تیرے منہ میں دانت، نہ تیرے ہاتھ میں طاقت، نہ تیرے پاؤں میں طاقت، اس نے تیری ماں کی چھاتی سے تیری روزی کا نظام چلایا، اور آسمان سے دودھ کو اتارا، وہ اگر تیرا کا ارقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف۔ ارے میرے بندے، تو مجھے بھولتا ہے، جب تو اس حال میں تھا تو میں نے تیرے ماں کی گود سے دودھ کے چشمے جاری کیے کہ میرا بندہ پروان چڑھے۔ فلما تراراتا، جب تیرے میں جوانی کی لہر دوڑی، وکبرت، اور تو بڑا ہوا، واشتد عضدک، اور تیرے بازو کی مچھلیاں تڑپنے لگیں، تو میری دی جوانی سے، میرے دیے حسن سے، میرے دیے جمال سے، میری دی ہوئی عقل سے بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، ارے برے انسان تو میرا دشمن بن گیا، تو میرا دشمن بنا، میری جوانی سے میرا دشمن بنا، میری عقل سے میرا دشمن بنا، میرے مال سے میرا دشمن بنا۔ ارے میرے بندے، تیری ان ساری گندگیوں کے باوجود مجھے میری ذات کی قسم میں تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، فبحقی علیک کنی محبا، ارے تجھے میری قسم تو میرے سے محبت کر۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کو کوئی واز سنانے نہیں آئے، ایک بھولا سبق یاد کرانے آئے ہیں کہ آج مسلمان اپنی زندگی کا مقصد بھول چکا ہے، اسے یہ خبر ہی نہیں ہے کہ میں تو اللہ رسول کے نام پر مٹنے کے لیے آیا ہوں، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے کیوں بنایا۔ میرے بھائیوں، دنیا تو تمہاری غلام تھی، تمہاری باندھی تھی، تمہارے ہاتھ کی میل تھی۔ میرے بھائیوں، اسے آپ نے کہاں سر پہ چڑھائی؟ آج کائنات برباد ہو چکی ہے کہ مسلمان چورستے کا سپاہی تھا، ارے یہ چوک کا سپاہی تھا، چوک کا سپاہی غافل ہو جائے تو ساری گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ آج مسلمان نبی والے کام کو چھوڑ بیٹھا اور اللہ کی دعوت کو چھوڑ بیٹھا، آج ساری دنیا ٹکرا رہی ہے، بھائی بھائی سے ٹکر لے رہا ہے، باپ بیٹے سے ٹکر لے رہا ہے، ماں گھر میں پریشان، بیٹے گھر میں پریشان۔ میرے بھائیوں، مسلمان اپنی زندگی کا منصب بھول چکا ہے، اسے یہ خبر ہی نہیں ہے کہ میں کیوں آیا۔ قربان جائیں اس مالک کی ذات پر، سمندروں میں جوش آتا ہے اور کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم اس انسان کو ختم کر دے۔ میرے بھائیوں، زمین میں غضب اٹھتا ہے، یا اللہ اجازت دے انسان کو نگل جاؤں۔ فرشتوں کو غصہ آتا ہے، یا اللہ اجازت دے میں ہم انسانوں کو ہلاک کر دیں۔ اور اس مالک کی محبت پر اور اس کے کرم پر اور اس کی رحمت پر اور اس کی عطا پر اور اس کی حوصلہ اور اس کے
حوصلہ اس کے بڑے ظرف پر، ارے میرے بھائیوں میں کیا کہوں، وہ کہتا ہے ارے فرشتو، اے زمین، اے سمندر، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو ہلاک کرو، اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں نہیں ہلاک کروں گا، میں نے تو خود پیدا کیا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں عذاب لے کے مجھے کیا خوشی ہے، ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم میری مان لو اور میرے شکر گزار بن جاؤ تو تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ہے، اور میرے سے بڑا قدردان تم کسی کو نہ پاؤ گے، میں سب سے بڑا قدردان ہوں، میرے سے بڑا قدردان تم کوئی نہ پاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج امت برباد ہو چکی ہے، ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ امت بن کے چلو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹے اس امت کو امت بنانے کے لیے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی اس امت کو امت بنانے کے لیے۔ اندازہ لگاؤ اس باپ کا جس کو بڑے مجمع میں آ کے اللہ کا لاڈلا حبیب، ساری کائنات کا سردار اور ایک گندا خبیث آدمی کافر آ کے کہتا ہے اے محمد تیری بیٹیوں کو طلاق، اور آپ کے گریبان کو چاک کرتا ہے۔ امت کو بنانے میں نبی کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی اور آپ نے برداشت کیا ہے۔ ارے مسلمان، تجھے بیوی کا بھی حق یاد ہے اور تجھے اپنے بچوں کا بھی حق یاد ہے، ارے جس نے تیرے لیے ساری ساری رات رو کر دعائیں مانگی، تجھے اس کا کوئی حق یاد نہیں ہے؟ جو مرتے وقت بھی کہہ رہا تھا یار اب میری امت کا خیال کرنا، میری امت کا خیال کرنا، اس کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تبلیغ والے پاگل ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں، ان کو بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے بیوی بچوں کے حقوق کو برباد کیا ہے۔ ارے ظالم، جو تو رسول کے حق کو برباد کر کے بیٹھا ہے، تو کیا جواب دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تجھے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا بتا میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ میرے بھائیوں، آج امت اپنے مقصد سے ہٹ چکی ہے، دکانیں مقصد، کاروبار مقصد، تجارت مقصد، بوڑھا ہو گیا 80 برس کا دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے یہ خبر نہیں ہے کہ میری زندگی تو ختم ہو چکی، اب بھی دکان کی ہوس لگائے بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج سب کے حق یاد کرائے جا رہے ہیں اور سب کے حقوق دیے جا رہے ہیں، ساروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اس کا حق یاد نہیں ہے کہ جس کا چچا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا عورت کے میدان میں اس امت کی خاطر، جس کے کلیجے کو چبایا گیا اور اس کے کان کاٹے گئے اور اس کا ناک کاٹا گیا، اور جسے دیکھ کر نبی بھی ہچکیاں مار مار کے رو رہا تھا، اور ایسا رویا ہے کہ آسمان سے فرشتہ اترا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے نبی غم نہ کرو، ہم نے تیرے چچا کو آسمان پہ لکھ دیا، حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ رسول کا شعر ہے۔ اور جب مدینہ میں آئے اور دیکھا کہ سارے گھروں میں رونے کی آواز آ رہی ہے، بنو ہاشم تو کوئی بھی نہیں تھا مدینہ منورہ میں، ایک چچا آیا تھا اور اپنی ذات تھی اور علی تھا، اور تو کوئی بنو ہاشم میں نہ آیا تھا۔ انصار کے شہداء پر ان کی عورتیں رو رہی تھیں، ارے تمہارا نبی، اس کی آنکھوں سے پھر آنسو نکلے اور کہا اما حمزہ فلا بواکی علی، ہائے میرے چچا پہ تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، کوئی حق نہیں حضور کا۔ کیا بیوی اتنی بڑی بن گئی اور کیا اولاد اتنی بڑی بن گئی کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی قربان ہو جائے اور اللہ رسول کا حق بھی اس پر قربان ہو جائے؟ میرے بھائیوں، یہ محنت ہے، یہ میری تقریر سے تو خود مجھے نہیں سمجھنے کا پتہ نہیں میں کیا کیا کہہ رہا ہوں، لیکن میرے بھائیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج امت کے اندر سے وہ درد نکل گیا۔ ہمارے جیسے مولوی کہتے ہیں ہم تو قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی
اور تم تاجر کہتے ہو ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم نے ان کے پیٹ پالنے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں اور اگر جگہ جانے کی؟ اپنی نماز پڑھو، اپنے روزے رکھو اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھو۔ تو پھر محمد الرسول اللہ تو ایسے ہی دھکے کھاتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج مسلمان اپنا مقصد بھول چکا ہے، اسے اپنی زندگی کا مقصد یاد نہیں ہے کہ میں تو در بدر نبی کے کلمے کو لے کر پھرنے کے لیے آیا تھا اور اس پر مرنے کے لیے آیا تھا۔ سب سے بڑا عمل جو قیامت کے دن بنے گا وہ اللہ رسول کی محبت کو بنایا جائے۔ اب یہ ایک محنت ہے، یہ میری 1.25 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی تقریر سے کہاں یہ چیز وجود میں آ سکتی؟ ہم تو یوں کہہ رہے ہیں بھائی ارے تاجر، ارے افسر، ارے تو جو بھی ہے تو بڑا قیمتی ہے کہ تیرے ظالم کے لیے بھی نبی کے آنسو نکلے ہیں۔ بتاؤ کیا حضور کو خبر نہیں تھی کہ علی کو قتل کیا جائے گا؟ کہا ہے علی تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کیا جائے گا، اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ حسین کے بارے میں پتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی امت کے لیے رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے اور میری امت کے فاسق کو بھی معاف کر دے۔ سارے نبی قیامت کے دن کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو کہہ رہی ہے یا رب امتی امتی۔ ہائے میرے بھائیوں، آج سب کے حق ادا ہو رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کا کوئی حق نہیں ادا کرتا، کوئی نہیں اس کی پرواہ کرتا۔ یہ اسلام میرے بھائیوں صحابہ نے نہیں سیکھا تھا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اور اس دین کی محنت کو لے کر پھرو، آج تمہارے پھرنے پر رسول اللہ کی روح کو ٹھنڈک پہنچے۔ کیسٹ آپ کی خدمت میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔ ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ سینٹر، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک 7، فیڈرل بی ایریا، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی۔ فون 633360۔ دنیا میں ایک مقام بنانے کے واسطے، دنیا میں ایک مقام بنانے کے واسطے، اس خرچ کا ہے کہ مقصود واہ واہ۔